अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शहवाज। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की तरफ। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया लॉस, रेगुलेशंस एंड एथिक्स के मौजू पर सूबाई कन्वेंशन का इनेकाद। शुरा की सहाफ़ियों के खिलाफ बनाए गए कवानीन की सख्त अल्फाज में मुजम्मल। अरशद इस्माइल जट मशीर बराए कौमी हमांगी अवामी रसाई कौमी विरसा और सकाफत मुकर्रर। वफाकी वजीर औरंगजेब खिची ने नोटिफिकेशन दिया और मुबारकबाद पेश की। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली का पसरूर और समरियाल का दौरा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सफाई सुथराई के इकदाम का जायजा लिया। हाफजाबाद में लेजर लैंड लेवलर की कुरानंदाजी की तकरीब। 21 खुश नसीब किसानों जमींदारों में लेजर लैंड लेवलर तकसीम किए गए। चिन्योट में याला बारी, बारिशों और तेज हवाओं से गंदम की फसल को जिसमी तौर पर नुकसान, फी एकड़ पैदावार कम होने का खदशा। मैट्रिक इम्तिहानी सेंटर्स में नकल पर सुप्रीडेंट और निगरान अमला मुअत्तल। सीओ एजुकेशन ने पीड एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स लाहौर डिवीजन का छांगा मांगा सफारी जू का दौरा। जारी तामीराती कामों का जायजा लिया, इंजीनियर्स ने ब्रीफिंग दी। मरकजी अंजुमन ताजरान चिश्तिया का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। डंपर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एलीट फोर्स का जवान मौके पर जहाँ बाक हो गया। सक्खर में दुकान से घर जाते हुए नौजवान दौरान डकैती मजामत पर कत्ल। तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा कर उलट गई, 2 अफराद जहाँ बाक, 9 शदीद जख्मी हो गए। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने IPL में अनफिट गैर मुल्की खिलाड़ियों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। अदाकारा दीदार ने अज़मा बुखारी का मशवरा नजरअंदाज कर दिया, माजरत से इनकार, रेशम के साथ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर दिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बर वक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इश्तराक से लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया लॉस, रेगुलेशंस एंड एथिक्स के मौजू पर सूबाई कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी थी। कन्वेंशन में PFUJ के सदर अफजल भट्ट, सेक्रेटरी PFUJ और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सदर PUJ नईम हनीफ, सीनियर सहाफ़ी हुसैन नकी, साबिक जनरल सेक्रेटरी PFUJ नासिर जैदी, जनरल सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब इफ्जाल तालिब समेत सूबे भर से सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेक्रेटरी PUJ कमर जमान भट्टी ने स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। शुरा की तरफ से सहाफ़ियों के खिलाफ बनाए गए कवानीन की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। PFUJ और PUJ की क़यादत ने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो इस्लामाबाद पार्लियामेंट का रुख करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि पीका एक्ट एक काला कानून है, इसको फ़ौरन वापस लिया जाए। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का अदा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कवानीन के लिए मुशावरत ज़रूरी है, जिसकी हमेशा कमी रहती है, इसलिए सहाफ़ियों के गिले शिकवे भी जायज़ हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ादी इज़हार पर कभी कदगन नहीं लगाई। कन्वेंशन के इख्तिताम पर सहाफ़ियों के हकूक़, प्रोटेक्शन के हक और स्याह कवानीन के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। चौधरी मोहम्मद अरशद इस्माइल जट मशीर बराए कौमी हमांगी और अवामी रसाई कौमी विरसा और सकाफत मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर कौमी विरसा और सकाफत औरंगजेब खिची ने अरशद इस्माइल जट को नोटिफिकेशन दी और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद तुफैल जट, आसिफ रज़ा जट, पीर मुइनुद्दीन चिश्ती में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली का पसरूर और समरियाल का दौरा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सफाई सुथराई के इकदाम का जायजा लिया। मशरिक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने तहसील पसरूर के मौज़ूआत तलवंडी, अनायत खान, राम के नगलियां और चविंडा पाठक में बल्क वेस्ट लिफ्टिंग और नालों की डीसलटिंग के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतलका हुकाम को हदायत की कि सफाई के अमल को मजीद मौसर, मजबूत और मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाए ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके।
دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر پسرور سدرا ستار اور ڈپٹی لوکل گورنمنٹ عمر امجد بیگ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اور جاری کاموں پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیل کمپلیکس سمڈیال میں تزئین و آرائش اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سمڈیال عدنان بشیر وڑائچ بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر صبا عسکر علی نے سابق رکن صوبائی اسمبلی چودھری ارشد وڑائچ کی برسی کے موقع پر منعقدہ اجتماعی دعا میں بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے شعبہ زراعت کی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے انقلابی پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر پروگرام کے تحت 6 لاکھ روپے سبسڈی پر کسانوں زمینداروں کو لیزر لینڈ لیولر دیے جا رہے ہیں تاکہ زمین کی ہمواری اور فصلوں کو پانی کے استعمال کو بہتر بنایا جا سکے۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے ان خیالات کا اظہار لیزر لینڈ لیولر کی قرآن اندازی کی تقریب کے موقع پر کیا۔ تقریب میں لیگی رہنما تیور حسین تارڑ، چودھری محمد بخش تارڑ، مراد حسین تارڑ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خرم حمید، ڈائریکٹر انفارم واٹر مینجمنٹ محمد عمران، ڈپٹی ڈائریکٹر ابو ذر سلیم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر حافظ آباد ظفر اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پنڈی بٹیاں عدنان احمد سمیت کسانوں، زمینداروں اور کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ چیف منسٹر لیزر اینڈ لیولر پروگرام میں ضلع بھر سے 337 کسان زمیندار قرآن اندازی کے اہل قرار پائے، جن میں سے قرآن اندازی کے ذریعے 21 خوش نصیب کسانوں زمینداروں میں لیزر لینڈ لیولر تقسیم کیے گئے۔ چینیوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے کاشف سرور کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں یالہ باری، بارشوں اور تیز ہواؤں کے سبب بیشتر جگہوں پر گندم کی فصل جزوی طور پر گر گئی۔ ایک طرف گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، ایسے میں بارشوں سے کاشتکار شدید مشکلات سے دوچار نظر آ رہے ہیں۔ کاشتکاروں نے فصل کی فی ایکڑ پیداوار کم ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ فیصل آباد میں LPG کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، شہری اور رکشہ ڈرائیور شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شبیر حسین آزاد کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں حالیہ صورتحال کے باعث LPG کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس نے شہریوں کی مشکلات میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ مارکیٹ میں LPG سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں، جبکہ دکاندار من مانی قیمتوں پر فروخت کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق LPG کی قیمت بعض علاقوں میں 500 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے، جو مقررہ سرکاری ریٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں LPG کی قلت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کے باعث صارفین کو مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ LPG کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ان کے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، جبکہ رکشہ ڈرائیورز کے مطابق ایندھن مہنگا ہونے سے ان کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے اور اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں نے شکوہ کیا ہے کہ متعلقہ اداروں کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کے باعث دکاندار کھلے عام منافع خوری میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکام فوری نوٹس لے اور LPG کو سرکاری نرخوں پر دستیاب بنانے کے لیے سخت کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ شبیر حسین آزاد، مشرق ڈیجیٹل، فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کا کچہری بازار کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گھنٹہ گھر اور کچہری بازار میں تزئین اور آرائش کے منصوبے پر پیش رفت کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر، نیسپاک اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے مضبوط اور معیاری مٹیریل کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کچہری بازار میں لگائی جانے والی کلر فل ٹف ٹائل کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ CO ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ننکانہ شازیہ بانو نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بڑا گھر کا اچانک دورہ کیا۔ میٹرک امتحانات کے لیے قائم امتحانی سینٹرز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ننکانہ سے سویل افضل ارائیں کے مطابق دوران وزٹ CO ایجوکیشن نے امتحانی سینٹر میں فراہم کردہ سہولیات اور امتحانی عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نگران عملہ کو ہدایت کی کہ شفاف، منصفانہ اور پرامن امتحانی ماحول کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ شازیہ بانو نے اسکول کے مختلف کلاسز کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے تدریسی عمل، طلباء کی حاضری، صفائی ستھرائی، شجر کاری مہم اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ CO ایجوکیشن نے گورنمنٹ بوائز کالج بڑا گھر میں قائم پولیو مہم کے ٹریننگ سینٹر کا بھی دورہ کیا اور جاری ٹریننگ سیشن کا جائزہ لیا۔ میٹرک کے جاری امتحانات کے دوران مختلف شکایات کی بنیاد پر چینیوٹ میں قائم 5 سینٹر پر سپرنٹینڈنٹ اور نگران عملہ معطل کر کے CEO ایجوکیشن نے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی۔ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک 200 کو پیڈا ایکٹ کے تحت شو کاز جاری کر دیا گیا۔ اسی طرح PST گورنمنٹ ہائی اسکول احمد آباد نواز کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ولہ ونوکا ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر یوسف کو شو کاز، خالد حسین PST اور گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق چینیوٹ بورڈ اور محکمہ تعلیم پنجاب نے آن لائن مانیٹرنگ کے دوران امتحانی سینٹر پر نقل سمیت دیگر خامیاں نوٹس کی، جس پر مذکورہ افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ حافظ آباد سے ایک
اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں محکمہ تعلیم کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ 10,000 نئے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرنے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے بچوں کو اسکول داخل کر کے مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ داخلہ مہم کے سلسلے میں پروقار تقریب گورنمنٹ ڈبل سیکشن گرلز ہائی اسکول میں منعقد ہوئی۔ سی او ایجوکیشن محمد اکرم اشرف، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر سیکنڈری محمد انور جاوید، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر صدف خانم اور اشتیاق احمد سمیت اسکول اساتذہ، طلباء و طالبات، ان کے والدین تقریب میں شریک تھے۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے وطن عزیز اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ملی نغمے، ٹیبلوز اور دیگر پروگرام بھی پیش کیے، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے نئے داخل ہونے والے بچوں میں کتابیں، یونیفارم، اسکول شوز اور اسٹیشنری کی چیزیں تقسیم کی۔ ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجرز لاہور ڈویژن کا چھانگا مانگا سفاری زو کا دورہ، جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور بریفنگ بھی لی۔ مشرق ڈیجیٹل کے رانا واجد کے مطابق چیف وائلڈ لائف رینجر لاہور ڈویژن سکی محمد جویا نے سفاری زو چھانگا مانگا کے دورے کے دوران عامر جمیل، اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجرز قصور اور سٹاف کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ انہوں نے چھانگا مانگا سفاری زو میں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور اسسٹنٹ چیف وائلڈ رینجرز اور تعمیراتی کمپنیوں کے انجینئر سے بریفنگ لی۔ اس موقع پر وائلڈ لائف رینجرز قصور کے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو الوداعی پارٹی دی گئی اور محکمہ کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں۔ پانی، بجلی، سڑک صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ناظرین، مرکزی انجمن تاجران چشتیہ کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ قیادت ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی حمید احمد صدیقی نے کی۔ چشتیہ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے سید اسد بخاری کے مطابق تاجر رہنماؤں نے احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت نے 240 واٹ کا جھٹکا دیا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ مقررین کا کہنا تھا، کبھی پیٹرول مہنگا، کبھی بجلی بلوں میں اضافہ، کبھی LPG گیس میں اضافہ، غریب عوام کہاں جائے۔ احتجاج میں انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری نسیم صادق، نائب صدر کاشف بھٹی، رانا علی رضا عابد، شفیق انصاری، ذوالفقار چوہان، سول سوسائٹی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی نارنگ منڈی اور گرد و نواح میں کارروائی، مختلف فوڈ پوائنٹس اور بیکری سمیت دودھ دہی کی دکانوں کو چیک کیا گیا۔ نارنگ منڈی سے محمد صاحب نیو کے مطابق نارنگ منڈی اور گرد و نواح میں مختلف بیکریز، سویٹ شاپس، نان شاپس اور دیگر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران کارروائی کرتے ہوئے حفظان صحت کے اصولوں اور SOPs کی خلاف ورزی پر ایک بیکری، ایک سویٹ شاپ اور ایک فالودہ شاپ کو 15,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا اور درجنوں زائد المیعاد بوتلوں کو موقع پر ضائع کیا گیا، جبکہ 17 دکانوں کو سخت وارننگ جاری کی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا کا معروف برانڈ کے نام اور پیکنگ سے جعلی جوس بنانے والے یونٹ پر چھاپا، یونٹ سیل کر دیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے مید نوید اختر کے مطابق کارروائی تحصیل سہیوال میں ایک گھر میں قائم جوس یونٹ کے خلاف کی گئی۔ یونٹ سے 4,000 جعلی لیبل، 3,000 بوتلوں کے ڈھکن اور 2,000 خالی بوتلیں 200 لیٹر سے زائد پیک معروف برانڈ کے نام سے جوس برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ RPO فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کا الائیڈ ہسپتال 2 کا دورہ، پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے کانسٹیبل علی رضا کی عیادت کی، گلدستہ اور نقدی انعام پیش کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے دانش شبیر کے مطابق RPO نے زخمی اہلکار کی حوصلہ افزائی اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے ڈیوٹی کے دوران زخمی ہونے والے کانسٹیبل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جذبہ اور فرض شناسی کو سراہا۔ اندھا قتل ٹریس، دوست ہی دوست کے قاتل نکلے۔ ملزمان نعمان، مہتاب اور نور نبی نے دوست غلام فرید کو اغوا کے بعد قتل کیا۔ SHO بچیانہ سب انسپیکٹر سہیل اسلم نے ٹیکنیکل وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے اعلیٰ قتل بھی برآمد کر لیا۔ ملزمان مقتول کو قتل کر کے پلاٹ کے قبضہ کے تنازع پر دوسری پارٹی کے خلاف کارروائی کروانا چاہتے تھے۔ مقتول غلام فرید کی لاش چند روز قبل چک 563 گاف بے کے قریب گندم کے کھیت سے ملی تھی۔ چنیوڑ سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں فیصل آباد روڈ جھوک موڑ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل سے ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک شخص معمولی زخمی ہوا۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے لاش پولیس کے حوالے کر دی، جبکہ زخمی کو موقع پر ابتدائی طبی امداد دی۔ حادثے میں جاں بحق کی شناخت گلفام محمد ولد محمد خان عمر 27 سال سکنہ فیصل آباد کے نام سے ہوئی، جو ایلیٹ فورس کا جوان تھا اور ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سکھر سے رحمت اللہ بروڑ کے مطابق تھانہ سنگرار کی حدود میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے 27 سالہ سکندر پسیو کو قتل اور اس کے بھائی کو زخمی کر دیا۔ واردات کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار نوجوان سکندر پسیو اپنے بھائی کے ساتھ
दुकान से घर जा रहा था। तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराकर उलट गई। 2 अफराद जहां बाग, 9 शदीद जख्मी हो गए। पाकपतन से मशरिक डिजिटल के इमरान शाही के मुताबिक आरिफ वाला साहिवाल रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जहां बाग जबकि 9 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जहां बाग अफराद की लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कार सवार अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फैसलाबाद के थाना सिटी तांदलियावाला के इलाके में पुलिस मुकाबला, दहशतगर्दी और दीगर मुकदमात में मुलव्वस मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इम्तियाज अहमद पुलिस टीम के हमरा ज़ेर हिरासत मुलजिम जफर और बग्गू को बाद अज़ा रिकवरी वापस आ रहे थे। जब 425 गाँव बे के करीब पहुंचे तो 6 नामालूम मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम फरार होने की कोशिश के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से साथी मुलजमान तरीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर के इलाके काना सर्कल में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस का घेरा तंग। 1 माह के दौरान मुतअद्दिद क्रिमिनल गैंग्स के मुलजमान गिरफ्तार, लाखों की रिकवरी, मोटरसाइकिलें और नकदी भी बरामद की गई। निश्ता टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक काना सर्कल में तैनात डीएसपी आमिर मलिक ने सदर मरकजी प्रेस क्लब काना सज्जाद अली शाकिर से मुलाकात के दौरान बताया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, मौसर पेट्रोलिंग और जदीद पुलिसिंग हिकमत अमली के बाइस जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। डीएसपी आमिर मलिक के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह के दौरान पुलिस ने 13 क्रिमिनल गैंग्स के 32 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की रिकवरी, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद की गई। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। लालकाना से मशरिक डिजिटल के आफ्ताब सुल्तानी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बेसिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद ने कहा है कि मुआशरे में मजलूम खवातीन के साथ होने वाले जुल्म ज़्यादती के खिलाफ उनकी तंजीम हर मुमकिन आवाज़ उठाएगी और मुतासर खवातीन का भरपूर साथ देगी। गुलाम मोहम्मद ने कहा, जो खवातीन नाइंसाफ़ी का शिकार होती हैं उनकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है और ब्लेसिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन इस मिशन में हमेशा पेश रहेगी। जनरल सेक्रेटरी ब्लेसिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन का मज़ीद कहना था कि इनकी तंजीम खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है और मुस्तक़बिल में भी इस जदोजहद को जारी रखा जाएगा। पंजाब बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी के मौके पर एक पुरवकार तकरीब डीसी ऑफिस में मुनक्किद हुई। सेक्रेटरी पंजाब बॉय स्काउट्स एसोसिएशन तारिक कुरैशी ने हल्फ लिया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से हाजी शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। पंजाब बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की हलफबर्दारी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब डीसी ऑफिस में मुनक्कद हुई, जहां सेक्रेटरी पंजाब बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन तारिक कुरैशी ने इनसे बतौर सदर हलफ लिया। तकरीब के आगाज़ पर बॉयज स्काउट्स ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि सेक्रेटरी पंजाब बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन ने इन्हें यादगिरी शील्ड पेश की और स्काउट्स स्कार्फ पहनाया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन शाजिया रफीक भी मौजूद थीं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा, बॉयज स्काउट्स नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, क़यादत और खिदमत इंसानियत के आला उसाफ उजागर करने का मौसर प्लेटफार्म है, जो उन्हें एक जिम्मेदार और बाकिरदार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नया सवेर फ्रेंचाइज का इफ्तिताह। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीर डॉक्टर शहबाज ने संजीटा कंपनी के नया सवेरा फ्रेंचाइज का इफ्तिताह सदर खार डीलर एसोसिएशन हाजी मोहम्मद फरूक के हमरा किया। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर मोहम्मद असकर, राजा आसिम, फैसल इजाज एडवोकेट और जिला चिन्नौर के किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर कंपनी के जिम्मेदारान और ज़राअत अफसरान ने किसानों के मसाइल सुने और इन्हें तजावीज़ भी दी और फसलों की पैदावार काश्तकारी के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से मशवरे भी दिए। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जानिब से इंस्पेक्टर आफ्ताब के एजाज में अलविदाई तकरीब। साबका इंचार्ज कंप्लेंट सेल को रिटायरमेंट के मौके पर एजाज़ो एहतराम के साथ रुखसत किया गया। चीचावती से गुलाम दस्तगीर सहू के मुताबिक इस मौके पर डीपीओ साहिवाल ने इंस्पेक्टर आफ्ताब को गुलदस्ता पेश किया और उनकी महकमा पुलिस के लिए खिदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब के मौके पर इंचार्ज कंप्लेंट सेल इंस्पेक्टर आसिफ सरवर, SHO थाना हरप्पा और कंप्लेंट सेल का दीगर स्टाफ भी मौजूद था। चेयरमैन हाइड्रो यूनियन वापटर गाजियाबाद राना हमादुल हसन की सालगिरह का मौके पर तकरीब का एहतमाम। चीचा वतनी और गाजियाबाद सब डिवीजन के मुलाजमीन, SDO ज़ुल्फ़िकार अली हैदर, चेयरमैन राना मोहम्मद फ़रूक खान, साबिक जनरल सेक्रेटरी चीचा वतनी प्रेस क्लब गुलाम दस्तगीर सहू, चौधरी ज़ुल्फ़िकार अली, मेयर मोहम्मद अकरम सिपरा,
غلام مصطفیٰ ڈوگر، رانا مدثر علی، محمد وسیم، علیم اختر، رات مجید، مظفر علی، محمد ندیم، شبیر احمد اور محمد اقبال اور دیگر نے شرکت کی۔ شرکاء نے رانا حماد الحسن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی۔ پریس کلب چشتیاں اور روش انٹرنیشنل کے ممبران نے معروف بزنس مین رانا علی رضا عابد، سینئر نائب صدر انجمن تاجران چشتیاں اور حاجی محمد ممتاز کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر حاجی حمید احمد صدیقی ضلع صدر انجمن تاجران چشتیاں، چودھری نسیم صادق جنرل سیکریٹری، محمد کاشف پھٹی نائب صدر، بانی روش انٹرنیشنل سید ثناء اللہ شاہ، مرکزی سرپرست اعلیٰ حاجی عبدالستار، سید فہد بخاری، رانا غلام حیدر، چودھری محمد یاسین صدر ٹریکٹر یونین اور ملک فہد منیر بھی موجود تھے۔ جاوید نگر شیر گھاٹ سے مدثر صدیق ارائی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں اوپن فورم پالیسی کے تحت ممبرشپ کے بعد آئی ایف جے سے الحاق شدہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سٹی حبیب آباد کے الیکشن میں متفقہ طور پر ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی چیف ایگزیکٹو، حافظ محمد تنویر سرپرست اعلیٰ، مرزا سردار بیگ سرپرست، حاجی شفقت علی زرگر، شاہزیب عباس چیئرمین، رائے جمشید حسین سینئر وائس چیئرمین، طیب جاوید کمبو اور محمد وسیم وائس چیئرمین، حاجی اللہ دیتا صدر، محمد اسلم قادری سینئر نیب صدر، شیخ انس ندیم، سردار علی رضا ڈوگر، نور محمد شہد نیب صدور، ندیم الحسن جنرل سیکرٹری، اسامہ شفاقت زرگر ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، علی حمزہ ڈپٹی سیکرٹری، یاسین الوی فنانس سیکرٹری، زین اظہر کمبو سیکرٹری نشر و اشاعت، انچارج سوشل میڈیا ٹیم نبیل حسن، شہزاد عابد آفس سیکرٹری، طارق شوکت ایڈوکیٹ، راؤ ٹیپو سلطان ایڈوکیٹ، چودھری اعظم حسین ایڈوکیٹ بطور لیگل ٹیم، جبکہ ہنگامی حالت میں ہر فیصلے کا اختیار رکھنے والی مرکزی سپریم کونسل میں ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی، ہارون شہزاد بھٹا، جمیل الخیری، رائے ریاست علی، ملک محمد آصف، حبیب آبادی، شیخ زویب حسن، راؤ توفیق احمد پر مبنی 7 رکنی ٹیم تشکیل پائی۔ سیاسی و سماجی حلقوں نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ سیالکوٹ یونین کونسل کوٹلی لوہارا میں خصوصی صفائی آپریشن، گلیوں کی ڈی سلٹنگ، گندگی کے ڈھیر ہٹانے کے ساتھ ساتھ خالی پلاٹس اور ویسٹ پوائنٹس کو صاف کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ صفدر شبیر کی نگرانی میں یونین کونسل کوٹلی لوہارا میں خصوصی صفائی آپریشن کیا گیا، جس کے دوران 15 گلیوں کی سیوریج لائن سے ڈی سلٹنگ کی گئی، جبکہ کوڑے اور گندگی کے 39 ڈھیروں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ اس کے علاوہ 3 خالی پلاٹس اور 3 ویسٹ پوائنٹس کو بھی صاف کیا گیا۔ بھارت کے سابق کپتان سنیل گواسکر نے آئی پی ایل میں انفٹ غیر ملکی کھلاڑیوں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے یہ تجویز کیمرون گرین کے معاملے پر دی، جو کولکتہ نائٹ رائڈرز کی جانب سے 3 میچوں میں صرف 24 رنز بنا سکے۔ ٹیم میں آل راؤنڈر کے طور پر شامل ہونے کے باوجود گرین نے ابھی تک بولنگ بھی نہیں کی۔ گواسکر نے کہا کہ ایسے کھلاڑی جو شروع سے دستیاب نہیں یا مکمل فٹ نہ ہوں، انہیں آئی پی ایل میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا اگر کوئی اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ حصہ نہیں لے سکتا تو اسے ٹورنامنٹ سے دستبردار ہونا چاہیے تاکہ فرنچائز کسی متبادل کو شامل کر سکے۔ اداکارہ دیدار اور ریشم کے درمیان جاری تنازع شدت اختیار کر گیا۔ دیدار نے معذرت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تنازع میں مداخلت کرتے ہوئے گزشتہ روز صوبائی وزیر عظمہ بخاری نے دونوں اداکاروں سے درخواست کی کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نامناسب زبان استعمال نہ کریں اور دیدار کو معافی مانگنے کا مشورہ بھی دیا۔ عظمہ بخاری کی پوسٹ کو ریشم نے شیئر کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں ایک اچھی دوست قرار دیا۔ تاہم دیدار نے اس تمام صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے واضح الفاظ میں معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں کوئی زبردستی معافی پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اداکارہ نے مزید دعویٰ کیا کہ ماضی میں وہی لوگ جو آج ان کا نام لینے سے گریز کرتے ہیں کبھی ان کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے تھے، ان کے گھر آتے جاتے، ساتھ وقت گزارتے اور ہر موقع پر ان سے رابطہ رکھتے تھے۔ دیدار کے مطابق اب وہی لوگ انہیں کمتر سمجھنے لگے ہیں، تاہم وقت کے ساتھ حقیقت سب پر عیاں ہو جائے گی اور لوگ خود سب کچھ جان جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔